بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا لیکچر ہے فرانسس بیکن کے ایسے آف ٹروتھ۔ اس کی ہم لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور ایکسپلینیشن اس کی کریں گے۔ واٹ از ٹروتھ؟ said jesting Pilate and would not stay for an answer۔ سچ کیا ہے؟ پائلیٹ نے پوچھا ہے اور مذاق کے انداز میں، اور اس کے بعد جواب کا انتظار نہیں کیا۔ پائلیٹ کون تھا؟ پائلیٹ ایک رومن گورنر تھا جودیا کا، جو کہ جس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ٹرائل ہوا۔ ان کے اوپر جیوز نے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے من گھڑت، اور اس کے بعد ان کا ٹرائل ہوا۔ تو جو پائلیٹ تھا گورنر، اس کو پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حق پہ ہیں، لیکن اس پہ پریشر اتنا تھا کہ اس نے ان کو سینٹینس ٹو ڈیتھ سنا دی، یعنی کہ ان کو ڈیتھ سزائے موت سنا دی۔ تو پائلیٹ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ ٹروتھ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مذاق کے انداز میں، اور اس کے بعد پھر انتظار نہیں کرتا اور فیصلہ اپنا سنا دیتا ہے۔ Certainly there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief۔ وہ کہتا ہے یقیناً کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو اپنے روپ بدلنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ گڈینس ہوتا ہے چکر بازی کرنا، اور ایک فکس بلیف کے ساتھ چپکے رہنے کو وہ بونڈیج، غلامی تصور کرتے ہیں۔ افیکٹنگ فری ول ان تھنکنگ، وہ اپنے فری ول یعنی اپنی سوچ میں سوچنے کو کا دکھاوا کرتے ہیں، ایز ویل ایز ان ایکٹنگ، اور ایکٹنگ میں بھی کہ ہم تو فری ول والے ہیں، ہم تو فری سوچنے والے ہیں۔ اینڈ دو the sects of philosophers of that kind of be gone۔ وہ کہتا ہے اگرچہ کچھ فلاسفر جو ہے وہ ابھی موجود نہیں ہیں، جا چکے ہیں، yet there remain certain discoursing wits which are of the same vein, through there be not so much blood in them as was in those of ancient۔ وہ کہتا ہے کچھ فلاسفر جو ہے وہ جا چکے ہیں، اور کچھ ابھی بھی جو ہے وٹ کے حامل جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ وٹس جو وٹ ہوتی ہے نا، وٹ اس طرح کی گفتگو کرنے والے ابھی موجود ہیں۔ کہتا ہے ان کی، لیکن جو ابھی موجود ہیں ان کی رگوں میں اس طرح کا خون نہیں ہے جو کہ اینشینٹ میں تھا۔ But it is not only the difficulty and labor which men take in finding out of truth۔ وہ کہتا نہ صرف یہ مشکل اور کٹھن کام ہے کہ سچ کو تلاش کرنا، یہ سچ کو یعنی تلاش کرنا نہ مشکل اور کٹھن کام نہیں ہے، بلکہ nor again that when it is found it imposed upon men's thought، کہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اس کو اپنی سوچوں پہ لاگو کرنا، یعنی کہ سچ کو اپنانا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ سچ کو فائنڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ سچ پہ عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ That bring lies in favor، اور یہی چیز ہے جو جھوٹ کو فیور دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سچ پہ چلنا مشکل کام ہے، اس لیے لوگ فیور کس کو دیتے ہیں؟ جھوٹ کو، کہ چلو جھوٹ پہ چلنا آسان ہے اس لیے جھوٹ پہ چلتے ہیں۔ بٹ اے نیچرل دو کرپٹ لو آف لائی اٹ سیلف، وہ کہتا ہے کہ یہ قدرتی بات ہے کہ جو جھوٹی محبت ہے یا جھوٹ جو ہے اس سے جو لوگ پیار کرتے ہیں۔
اس سے عزیز رکھتے ہیں. One of the later school of the Grecian examined the matter, that is at stand to think we should be in it. وہ کہتا ہے کہ ایک گریشین جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اس معاملے کو جو ہے نا ایگزامائن کیا، دیکھا ہے، اور اس بات پہ وہ پہنچے کہ وی شوڈ بی ان اٹ، دیٹ مین شوڈ لو لائز. وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ لوگ جو ہے وہ جھوٹ سے محبت کرتے ہیں، جھوٹ کو عزیز رکھتے ہیں. ویئر نائدر دے میک فار پلیجر، نہ تو وہ اپنی وہ کہتا ہے کیوں اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں شاعروں کی طرح، ایز ود پوئٹ جس طرح کے شعر کرتے ہیں، نار فار ایڈوانٹیج ایز ود دا مرچنٹ. وہ کہتا ہے لوگ کیوں جھوٹ بولتے ہیں، نہ تو ان کو شاعروں کی طرح اس میں سے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے. جس طرح شاعر جو ہے نا اس کے مطابق شاعر جب جھوٹ بولتا ہے تو ان کو تو چلو خوشی ہوتی ہے، پلیجر ہوتی ہے پوئٹری کرنے میں، اور مرچنٹ جو ہے نا اس کو بھی اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. لیکن لوگ وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتا ہے بٹ فار دا لائز سیک، وہ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں. لائز سیک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ کے لیے. بٹ آئی کین ناٹ ٹیل دس سیم ٹروتھ از نیکڈ اینڈ اوپن ڈے لائٹ. لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو سچ ہے یہ بالکل ننگا، نیکڈ کے معنی اوپن ہے، اینڈ ڈی لائٹ دن کی روشنی میں ننگا ہے، دیٹ ڈتھ ناٹ شیو دا ماسک، اور یہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ماسک جو ہے وہ نہیں ہوتا، شو نہیں کرتا. اینڈ ممریز اینڈ ٹرائمف آف دا ورلڈ ہاف سو اسٹریٹلی اینڈ ڈینٹلی ایز کینڈل لائٹ. وہ کہتا ہے یہ دن کی روشنی کی طرح ہے سچ، جس طرح دن کی روشنی میں اس کی جو مثلاً کہ حقیقت ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے. لیکن ہاف سو اسٹیٹلی اینڈ ڈینٹلی ایز کینڈل لائٹ، لیکن جو جھوٹ ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کینڈل کی لائٹ میں بہت ساری چیزیں جو کہ اصل میں اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ پیاری لگ رہی ہوتی ہیں. ٹروتھ میں پرہیپس کم ٹو دا پرائس آف پرل دیٹ شوت بیسٹ بائی ڈے. وہ کہتا ہے جو سچ ہے وہ موتی کی طرح ہے جو کہ دن میں بہتر طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، بٹ اٹ ول ناٹ رائز ٹو دا پرائس آف دا ڈائمنڈ اور کاربنکل. لیکن یہ پھر بھی اس ہیرے کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتا جو کاربنکل ہے اس کی پرائس کو یہ پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. دیٹ شیوز بیسٹ ان دا ویری لائٹ، جو کہ ایک مدھم قسم کی چینج ہونے والی لائٹ میں جس طرح کہ ہیرا بہتر لگ رہا ہوتا ہے اس طریقے سے یہ موتی جو دن کی روشنی میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اوریجنل ہے اس کی جو ہے قیمت کو نہیں پہنچ سکتا. یہی کہہ رہا ہے نا کہ موتی پیارا نہیں لگتا، دن کی روشنی میں پڑا لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے لیکن وہ پیارا نہیں لگتا. لیکن ایک نقلی چیز جب مختلف قسم کی رنگ برنگی روشنی میں پڑی ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پیارا ہے، نظر پیارا آتا ہے. جس طرح آج کل اکثر شاپس پہ رات کو آپ جب دن کو بھی جائیں تو انہوں نے وہ لائٹ لگاتے ہیں، لائٹ آن کرتے ہیں. جب کوئی ان کا کسٹمر آتا ہے تو وہ لائٹس آن کرتے ہیں تاکہ ان کو جو کسٹمر ہے اس کو جو ہے نا یہ چیزیں اچھی لگیں. حالانکہ اوریجنل بایا جب صاف روشنی میں آتی ہیں تو وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ. مکسچر آف لائی ڈتھ ایور ایڈ پلیجر doth any man doubt that if there were taken out of the man's mind vain opinion, flattering hopes, false valuations, imagination as one would, and the like, but it would leave the minds of the number of men poor shrunken things. وہ کہتا ہے کہ جو مکسچر کر دیا جاتا ہے جب بھی کسی سچ کے اندر جھوٹ کا تو اس سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے. کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے مائنڈ سے اگر جو وین ہے، جو پرائیڈ ہے، یا اس کی جو اوپینینز ہیں یا اس کی چاپلوسی والی امیدیں ہیں یا فالس ویلیویشن ہے، جو کسی چیز کے بارے میں وہ غلط قسم کی اندازے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے،
اور امیجینیشن جو اس کے اندر خیالات ہیں اگر سب کو نکال دیے جائے تو پھر جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا جو مائنڈ ہے وہ شرنک ہو جائے گا، سکڑ جائے گا، مطلب کہ کچھ نہیں بچے گا۔ وہ کہتا ہے نمبر آف مین، مطلب کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کا جو مائنڈ ہے نا اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا اگر یہ وین اوپینینز فلیٹرنگ ہوپس نکال دی جائیں، فالس ویلیویشن، امیجینیشن، یعنی کہ یہ جھوٹیاں جو یہ سارا کچھ ہے، خیالات ہے، جو ہوپس ہیں، یہ فینٹسیز ہیں جتنی بھی، تو اگر ان کو نکال دیے جائے تو ایک انسان، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے مائنڈ میں کچھ بچے گا ہی نہیں۔ یعنی فرانسس بیکن کے مطابق زیادہ لوگ وہی ہیں جو اپنی دنیا میں اپنی انہوں نے دنیا بسائی ہوتی ہے اپنے مائنڈ کے اندر، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ جھوٹی دنیا ہی ہوتی ہے نا۔ ہم اپنے خیال میں کبھی کیا کدھر پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کی دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا ریئل میں نہیں ہوتا۔ تو اصل میں تو یہ وہی کہہ رہا ہے نا کہ جھوٹ اور سچ کو بتا رہا ہے، تو وہ جھوٹ اگر انسان کے مائنڈ سے نکال دیے جائے، جو جھوٹی ہم اپنے آپ کو جو جس طرح کی دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں، فینٹسیز میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ سب جھوٹی ہے نا، تو اس کو اگر نکال دیا جائے تو انسان کا جو مائنڈ ہے اس میں وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں بچے گا، شرنک ہو جائے گا، فل آف مینکلی، اس کے بعد صرف پریشانی ہوگی اینڈ انڈسپوزیشن اور مایوسی ہوگی، اینڈ ان پلیزنگ ٹو دیم سیلف، اور وہ بہت زیادہ ان کے لیے ایک غمی کا باعث بنے گا، خالی ذہن جو ہے باقی جو بنے گا۔ ون آف دا فادرس ان گریٹ سیوریٹی کالڈ پویزی وینم ڈیمنم، وہ کہتا ہے ایک بہت بڑے جو ہیں فادر کے مدنی پادری، انہوں نے بڑی شدت سے کہا، گریٹ سیوریٹی کے معنی شدت سے کہا، کالڈ پویزی پوئٹری کو کہا، وینم ڈینم یعنی کہ وائن آف ڈیولز، یہ جو وینم ڈیمن ہے مطلب کہ وائن آف ڈیولز ہے، بیکاز اٹ فلتھ دا امیجینیشن، یہ انسان کے ذہن کو کیا کرتا ہے، امیجینیشن دیتا ہے، اس طرح جس طرح کے جو وائنز آف ڈیول ہے، وائن آف ڈیولز ہے، وہ جس طرح انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے، اس طریقے سے جو پوئٹری ہے یہ بھی انسان کو امیجینیشن میں ڈالتی ہے، اور امیجینیشن کیا ہے، جھوٹ ہے سب۔ تو اس لیے جو بہت فادر جو تھے وہ بڑے کوئی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وینم ڈینم، بیسیکلی یہ جو ہے نا یہ پلیٹو کا جو ہے نا کنسیپٹ تھا کہ پوئٹری جو ہے نا وہ مدر آف لائز ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس نے اپنی جو یوٹوپین اسٹیٹ تھی، ریپبلک یوٹوپین اسٹیٹ جو تھی، اس نے اس کے اندر پوئٹ کا جو ہے نا وہ داخلہ بند کر دیا تھا، اس نے کہا کہ پوئٹ ایگزسٹ نہیں کریں گے ادھر، کیونکہ یہ امیجینیشن دیتے ہیں، فالس امیجینیشن دیتے ہیں لوگوں کو، اینڈ یٹ اٹ از بٹ ود دا شیڈو آف لائی، اور یہ جو ہے پوئٹری جو ہے وہ کہتا ہے شیڈو آف لائی ہے، شیڈو آف لائی ہے، مطلب مدر آف لائز، وہی پلیٹو والی بات جو ہے نا وہ بیسیکلی اس میں اس کے ایسے میں نظر آ رہی ہے۔ بٹ اٹ از ناٹ دا لائی دیٹ پاس تھرو دا مائنڈ، وہ کہتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا جو انسان کے ذہن سے ایک دفعہ گزر جائے، بٹ لائی دیٹ سنک ان اینڈ سیٹل ان اٹ، بلکہ جھوٹ وہ ہے جو مائنڈ کے اندر ڈوبتا ہے اور سیٹل ہو جاتا ہے اس کے اندر، دیٹ دا وائن آف ڈیول ہارٹ، جس طرح کے وائن آف ڈیول زخمی کرتا ہے مائنڈ کو، سچ ایز وی اسپیک بیفور، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، بٹ ہاؤ سو ایور دیز تھنگ آر دس ان مین ڈیپریوڈ ججمنٹ اینڈ افیکشن، وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جو دیز تھنگ جو ہے یہ ہیں انسان کی، وہ کہتا ہے کہ ڈیپریوڈ کا مطلب ہے کہ مین ڈیپریوڈ ججمنٹ اینڈ افیکشن، کہتا ہے ڈس آنیسٹ اوپینینز اینڈ آئیڈیاز، کیا کہتے ہیں ان کو، ڈیپریوڈ ججمنٹ، ڈس آنیسٹ اوپینین اینڈ آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے ڈس آنیسٹ اوپینینز اور آئیڈیاز ہیں، یہ ٹروتھ پھر بھی سچ وچ اونلی ڈتھ جج اٹ سیلف، وہ کہتا ہے جو سچ ہے وہ اپنے آپ کو جج کرتا ہے، ٹیچ دیٹ انکوائری آف ٹروتھ، اور پڑھاتا ہے کہ سچ کیسے، سچ اپنے آپ کو جج کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ سچ کو
کیسے پہچانا جائے. which is the love making or wooing of it. وہ کہتا ہے یہ جو ہے یہ لو میکنگ ہے. only those truth who have known. اچھا وہ کہتا ہے اچھا the knowledge of the truth which is the presence of it. کہتا ہے نالج جو ٹروتھ کا نالج ہے اس کی پریزنس ہے اس کے اندر. اینڈ دا بلیف آف ٹروتھ وچ از انجوائنگ آف اٹ. ٹھیک ہے اور ان کا بلیف ہے جو اس کو انجوائے کرتے ہیں. اٹ از سوورین گڈ فار ہیومن نیچر. اور یہ جس کے پاس سچ کی طاقت ہوتی ہے وہ کہتا ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے. جس کے پاس سچ کی طاقت ہوتی ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے. دا فرسٹ کریچر آف گاڈ ان دا ورکس آف دا ڈیز واز دا لائٹ آف دا سن. وہ کہتا ہے کہ جو سچ ہے وہ روشنی ہے. اور روشنی کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہتا ہے سب سے پہلے جو کریشن کی ہے سب سے پہلے کی جو کریچر پیدا کی ہے اس میں وہ لائٹ پیدا کی ہے. اینڈ لاسٹ واز دا لائٹ آف ریزن. اور اس کے بعد جو ہے ریزن پیدا کی ہے اللہ پاک نے. اینڈ ہز ثبات ورک ایور سنس ان دا illumination آف ہز اسپرٹ. اور ثبات کہتے ہیں دا ڈے آف ورشپ اینڈ دا ڈے آف ریسٹ. ٹھیک ہے اور illumination آف ہز اسپرٹ کا مطلب ہے دا illumination آف مینز مائنڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ. اچھا فرسٹ ہی بریتھ لائٹ اپان دا فیس آف دا میٹر. کہتے ہیں سب سے پہلے اس نے جو ہے کیا کیا ہے انسان کی جو چہرہ ہے میٹر کے اوپر جو ہے نظر کرم کی ہے اور کیا اس کے اوپر. دین ہی بریتھ لائٹ انٹو دا فیس آف مین. پھر انسان کے جو چہرہ ہے اس پہ نظر کرم کی ہے. اور اینڈ اسٹل ہی بریتھ اینڈ انسپائرڈ لائٹ انٹو دا فیس آف دا ہز چوزن. اور اس کے بعد جو چوزن پیپل تھے جن کو جیوز کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں اس کے بعد ان کے فیس پہ جو ہے وہ کیا ہے نظر کرم کی گئی ہے جس طرح ہم اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں نظر کرم. ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دا poet that beautified the sect that was otherwise inferior to the rest said yet excellently well. اچھا پوئٹ کے اندر حوالہ جو دیا گیا ہے نا یہ پوئٹ ہیں the reference is to Lucretius who belonged to the faction of Greek philosopher called Epicurean. یہ ایپیکیورین سے اس پوئٹ کا حوالہ دیا گیا ہے. ایپیکیورین گروپ کا ایک فلاسفر تھا لیکریٹیس. ٹھیک ہے اس نے کیا کیا ہے کہ دیز پیپل اس نے پیپل believed enjoyed to be utmost ethical principle. Actually, Bacon believed that their philosophy is inferior to other faction sects. It is pleasure to stand upon the shore and to see ship tossed upon the sea, a pleasure to stand in the window of castle and to see a battle and adventures therefore thereof below, but no pleasure is comparable to standing upon the vantage ground of the truth. وہ کہتا ہے یہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور اس جہاز کو دیکھ رہے ہوں کہ جو ڈوبنے والا ہو. ٹھیک ہے یا اس طرح کی خوشی جس طرح آپ ایک قلعے کی ونڈو میں کھڑے ہوں اور جنگ دیکھ رہے ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ لیکن جب آپ کے پاس سچ کی جو طاقت ہوتی ہے اس جیسی کوئی خوشی بھی نہیں ہے. بیسیکلی یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے کہ جب آپ یا تو آپ جس طرح سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور آپ کو جہاز کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں یا آپ ونڈو میں کھڑے ہیں ایک قلعے کی اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں. بیسیکلی یہ سچ جو سچ ہے جو ٹروتھ ہے نا جس کے پاس یہ اس کو ایگزامپلیفائی اس کی کر رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے اونچی جگہ پہ اور دوسرے لوگوں کو جو سچ کی طاقت سے واقف نہیں ہے یہ سچ نہیں بولتے وہ اس کے انڈر ہیں نظر نیچے نظر آ رہے ہیں اس کو. تو وہ سب کو جو ہے نا دیکھ رہا ہے سب سے اونچی جگہ پہ وہ اونچے مقام پہ موجود ہے. ٹھیک ہے اور وہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ ٹربلز میں جھوٹ کی وجہ سے اور یہ سچ کی وجہ سے سب کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے نظارہ کر رہا ہے. بیسیکلی یہ اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے سب سے جو اچھی خوشی ہے نا وہ
وینٹیج گراؤنڈ آف جو ہے ٹروتھ اس میں ہے. دا ہل ناٹ ٹو کمباؤنڈیڈ ویئر دا ایئر از آلویز کلیئر اینڈ سرین. پھر وہ اگزامپل دیتا ہے کہ جس پہاڑی کے اوپر ہوا اور کلیئر اور صاف ہو تو کبھی بھی فتح نہیں کی جا سکتی، اس پہ کوئی کمانڈ نہیں کرتا بلکہ وہ کمانڈ کرتی ہے. یہی کہہ رہا ہے کہ جو اس کے پاس سچ کی طاقت ہو تو اس کو کوئی بھی کمانڈ اس کے اوپر نہیں کر سکتا. یہ ہل جو ہے نا بیسیکلی وہ سمبل یوز کر رہا ہے یا میٹافر یوز کر رہا ہے کہ جس طرح ایک پہاڑی جو ہے نا جس کے اوپر ہوا صاف اور کلیئر ہو اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، کمانڈ نہیں کر سکتا، اسی طرح جس بندے کے پاس سچ کی طاقت ہوتی ہے وہ کبھی کسی کے آگے جھک نہیں سکتا. اینڈ ٹو سی دا ایرر اینڈ وانڈرنگس اینڈ مسٹ اینڈ ٹیمپسٹ. وہ کہتا ہے اور دیکھو ان غلطیوں کو جو گمراہیوں کو اور دھند اور جو ہے سمندری طوفان کو. ان دا ویل بیلو جو نیچے آپ کے نیچے سامنے نظر آ رہا ہے. سو آلویز دیٹ دس پروٹیکٹ بی ود پٹی. اور وہ کہتا ہے کہ جو سچ ہے یہ آپ کو اس قابل نہیں کرے گا کہ کوئی آپ پہ آپ کو اس قابل اس طرح پتھیٹک حالت میں نہیں لے کے جاتا کہ آپ قابل ترس ہو جائیں جو آپ پہ لوگ پٹی کریں. اینڈ ناٹ ود سویلنگ اور پرائڈ. اور نہ آپ کو اتنا زیادہ چوڑا کر دیتا ہے کہ آپ بوسٹنگ کر رہے ہوں اور آپ پرائڈ فیل کر رہے ہوں. نہیں، اس طرح کی کنڈیشن میں بھی نہیں لے جا سکتا. مطلب سچ بہت زیادہ آپ کو ڈاؤن بھی نہیں کرتا اور اتنا مغرور بھی نہیں کرتا کہ آپ بہت زیادہ سویل کر رہے ہوں اور بوسٹنگ کر رہے ہیں. سرٹینلی یقیناً اٹ از ہیون اپان ارتھ ٹو ہیو اے مینز مائنڈ موو ان چیریٹی. وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ اگر اس کا جو مائنڈ ہے وہ چیریٹی خیرات کی طرف جاتا ہے، انسان کی بھلائی کی طرف جاتا ہے، تو یہ زمین پہ ایک جنت ہے. انسان جس کا مائنڈ جو ہے چیریٹی کی طرف جا رہا ہے تو وہ سمجھے وہ جنت میں، زمین کے اوپر اس نے جنت بنا لی ہے. یا جس کا جو ریسٹ ان پروویڈنس جو یا اس کا دل اس کے علاوہ جو ہے اللہ کی عبادت میں یا اس کے جو ہے نا پرہیزگاری میں رہتا ہے تو یہ زمین پہ ایک جنت ہے. اینڈ ٹرن اپان دا پول آف دا ٹروتھ. یا اس کا جو سب کچھ ہے وہ سچ کی طرف ہو جائے تو بھی تین باتیں وہ کر رہے ہیں کہ یا تو اس کا مائنڈ جو چیریٹی کی طرف ہو جائے یا اس کے علاوہ اس کا پرہیزگاری میں جو ہے نا دل لگے یا اس کا جو ہے نا سچ کی طرف منہ مڑ جائے، سچ کی طرف اس کا جو رخ ہو جائے تو پھر اس کی جو زمین پہ وہ جنت کا مالک ہے، وہ زمین پہ جنت بنا دے گا. ٹو پاس فرام تھیولوجیکل اینڈ فلاسفیکل ٹروتھ ٹو دا ٹروتھ آف سول بزنس. وہ کہتا ہے ہم اب تھیولوجیکل اور فلاسفیکل ٹروتھ سے لے کر اب ہم سول بزنس کی طرف جاتے ہیں کہ سچ کا آپ کی زندگی میں مذہبی طور پہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مذہبی طور پہ کیا اس کے فائدے نقصان ہیں اور فلاسفیکل بھی دیکھ لیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ جی جو عام بندے کی زندگی ہے سول بزنس اس میں سچ کیا ہے. اٹ ول بی ایکنالجڈ. کہتا ہے یہ مانا جاتا ہے ایون بائی دوز ان کی طرف سے دیٹ پریکٹس اٹ ناٹ جو کہ سچ پہ عمل نہیں کرتے. دیٹ کلیئر اینڈ راؤنڈ ڈیلنگ از دا آنر آف مینز نیچر. کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے کلیئر اور صاف شفاف جو ہے نا ڈیلنگ یا ان کے ساتھ معاملات جو ہے یہ انسان کی جو ہے نیچر کی عزت ہے، اس کی نیچر کی رسپیکٹ ہے. یہ کہ جو بندہ کلیئر ڈیلنگ کرتا ہے، راؤنڈ ڈیلنگ کرتا ہے، بولڈ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اس کی جو مینس کی نیچر ہے وہ اس کے لیے عزت افزا بات ہے. اینڈ دیٹ مکسچر آف فالسہڈ از لائک alloy in coin of gold and silver. اور جو جھوٹ کا ملاوٹ ہے وہ کہتا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ سونے کے اندر سلور مکس کر دو which may make the metal work better. وہ کہتا ہے یہ میٹل کو اس کا بہتر تو کر دے گا کہ وہ بہتر کام کرے گی، مضبوط ہو جائے گی، بٹ اٹ امبیسڈ اٹ لیکن وہ اس کو خراب کر دے گا، بیس پہ پہنچا دے گا، خراب کر دے گا. فار دیز وائنڈنگ اینڈ کروکڈ کورسز آر دا گوئنگ آف دا سرپینٹ. وہ کہتا ہے اس طرح کی جو بھول بھلائیاں ہیں اور جو ٹیڑھا رستے ہیں یہ گوئنگ آف سرپینٹ ہیں. گوئنگ ادھر ناؤن ہے، جیرنڈ گوئنگ مطلب کہ رستے، تو یہ سانپ کے رستے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا وائنڈنگ اور کروکڈ کورسز جو ہے نا یہ سانپ کے رستے ہیں which goes baselessly upon the belly.
جس پہ جو ہے نا جو چلتے ہیں وہ ایک تو بیسلی اپان دا بیلی، اور وہ پیٹ کے بال چلتے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اینڈ ناٹ اپان دا فیٹ، نہ کہ پاؤں پہ، بلکہ وہ پیٹ کے بال چل کے جاتے ہیں. جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ اس حد تک نیچے ہو جاتے ہیں، نیچے ہو جاتے ہیں کہ وہ پیٹ کے بال جا رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، نہ کہ پاؤں پہ. دیر از نو وائس دیٹ ڈز سو کور اے مین ود شیم ایز ٹو بی فاؤنڈ فالس اینڈ پرفیڈیس. وہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز کوئی نہیں ہے جس نے انسان کو اتنا زیادہ شرمندہ کیا ہو کہ ایک تو کہ وہ پکڑا جائے. پرفیڈیس کہتے ہیں ڈس آنیسٹی، ڈیسیٹفل، ٹھیک ہے، دھوکے بازی اور جھوٹ اور دھوکے بازی سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں جو سب سے زیادہ انسان کو شرمندہ کرتی ہو. اینڈ دیئر فور مونٹین سیٹ پریٹیلی. وہ کہتا ہے جو مونٹین ہے، وہ مونٹین کہتے ہیں فرینچ رائٹر ہو انٹروڈیوسڈ دا ایسے ایز اے لٹریری فارم. مونٹین کیسے کہتے ہیں؟ مونٹیگنی بھی لوگ کہتے ہیں، مونٹین بھی کہتے ہیں. تو مونٹیگنی وہ کہتا ہے فرینچ رائٹر ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے نا لٹریری فارم میں ایسے متعارف کرائے تھے. ٹھیک ہے، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. مونٹیگنی اس کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، مونٹین بھی لوگ کہتے ہیں، تو میری غلط بھی ہو سکتی ہے پروننسیشن. تو یہ کون تھا؟ یہ فرینچ رائٹر تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے نا ایسے کو ایک لٹریری فارم کی صورت میں متعارف کروایا ہے. وہ کہتا ہے بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے، صحت کے مطلب سیڈ ہوتا ہے، یہ ٹی ایچ جدھر بھی آئے تو یہ اس کو اب ڈی سے ریپلیس کر سکتے ہیں، یہ اولڈ انگلش ہے. کہتا ہے وہ خوبصورتی سے کہتا ہے when he inquired the reason why the word of lie should be such disgrace. وہ کہتا ہے اس نے جب اس کی وجہ معلوم کی کہ کیوں جو جھوٹ کا لفظ ہے یہ اتنی زیادہ ڈسگریس یعنی بےعزتی والا کیوں ہے، اینڈ سچ این اوڈیس چارج، اور جو سب سے ٹیریبل انسلٹنگ جو ہے نا چارج اس کے خلاف کیوں ہے. سیڈ ہی، وہ کہتا ہے if it will be well way to say، اگر بہتر طریقے سے کہا جائے that a man lies، کہ ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے is as much to say as that he is a brave toward God، کہ ایک بندہ جو کہتا اگر اس اتنے بہتر طریقے سے کہتا ہے نہیں کہا جا سکتا کہ جتنے بہتر طریقے سے یہ لائن کہی ہے that a man lies، کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے as much to say as that he is brave to work، کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے، اس حد تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے تو دلیری دکھا رہا ہے. اینڈ اے coward toward man، اور انسان سے وہ ڈر رہا ہے. for a lie faces God، اور ایک جھوٹ جو ہے وہ اللہ کو فیس کرتا ہے. on shrinkage from man، اور انسان سے جو ہے انسان سے چھپتا ہے. وہ کہتا ہے اتنے بہتر طریقے سے تو اس سے بہتر لائن نہیں کہی جا سکتی، اس سے بہتر ورڈنگ نہیں ہو سکتی جھوٹ کے بارے میں. اتنے وزندار لفظ نہیں ہو سکتے کہ ایک بندہ جو کہ اللہ کے سامنے تو دلیر بنا ہوا ہے جھوٹا انسان، لیکن بندوں کا سامنا وہ نہیں کر سکتا، ان کے سامنے بزدلی دکھاتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ کہتا ہے کہ اے جو لائی ہے، جھوٹ جو ہے وہ اللہ کو سامنے پیش ہوتا ہے لیکن بندوں سے وہ چھپ جاتا ہے. یعنی جھوٹا بندہ جو ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے، گاڈ کو تو پتہ ہے نا کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ بندوں سے چھپا رہا ہوتا ہے. surely the wickedness of falsehood and breach of faith، وہ کہتا ہے یقیناً جھوٹ کی برائی اور عقیدے کو توڑنا can not possibly be so highly expressed، وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں ممکن طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا as in that it shall be the last appeal to call a judgment of God. وہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ جو بندے عقیدے کو توڑ دیتے ہیں اور جھوٹ کی برائی میں ملوث ہیں، وہ کہتا ہے اس طرح اس سے بہتر طریقے سے اور نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ پاک کو اس بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں کہ ججمنٹ آف گاڈ جو ہے ان کے اوپر مسلط کی جائے. جنریشن آف مین، انسانوں کی انسانیت کے اوپر ججمنٹ کو وہ بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کال کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ججمنٹ کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی ججمنٹ کو دعوت دیتے ہیں
کیوں؟ کیونکہ جب وہ جھوٹے ہو جائیں گے تو یہ چونکہ کرسچن ہے فرانسس بیکن، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کا عقیدہ یہ سیم ہی ہو، لیکن وہ چونکہ وہ اپنا اس نے پوائنٹ آف ویو اپنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتے۔ تو وہ کہتا ہے اس سے مطلب یہی ہے کہ جب کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس سے پہلے کیا حالات ہوں گے دنیا پہ، تو اس سے پہلے دنیا پہ جو ہے نا فیتھ نہیں ہوگا، سچائی نہیں ہوگی، جھوٹ ہوگا، دھوکے بازی، فراڈ، سارا کچھ ہوگا، حالات بہت بگڑ چکے ہوں گے، تب حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک لوگ جو ہے نا عقیدے چھوڑ دیں اور برائی، جھوٹ کی برائی میں ملوث ہو جائیں، تو یہ اس کے مترادف ہے کہ وہ دعوت دے رہے ہیں ججمنٹ آف گاڈ کو۔ ججمنٹ آف گاڈ کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ کو انسانیت کے اوپر بھیجنا، نازل کرنا دوبارہ جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو اس سے پہلے جھوٹ ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوں گے، یہ یہی کہنا چاہتا ہے۔ تو جب گناہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ ججمنٹ آف گاڈ کو، کہ آپ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں، یہ یہی کہنا چاہتا ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ تو پیل جو ہے نا، وہ پیل کا مطلب ہوتا ہے بلانا، ٹھیک ہے، پیل، میں ایک منٹ دیکھتا ہوں، میرے پاس اس کی پڑھی ہے، لاسٹ پیل، دس ریفرز ٹو دا ٹرمپٹ کال ٹو پروناؤنس دا فائنل ڈے آف ججمنٹ، بالکل، it being prophesied in the holy book of Christian the Bible۔ ٹھیک ہے، تو آج کا لیکچر اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئیں، پھر بھی